الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين خير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة أثقى أما بعد فقد قال إمام السجاد عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس فقد غفر لكم ما سلف من ذنوبكم فانظروا كيف تكونوا فيما تستأنفون صدق مولانا إمام السجاد عليه الصلاة والسلام نماز گزارن عزیز خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے جو پیغام دیا ہے اور ماہ رمضان سے ہمیں وہ پیغام لینا ہے اور اس کو اپنے سال بھر کی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں ماہ رمضان کے بعد ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک نئی زندگی دی ہے، ایک نئی اسپریچول لائف، ایک معنوی زندگی جو حیات طیبہ اور پاکیزہ اور پیور زندگی کا نام قرآن مجید نے دیا ہے۔ تو ہم نے اس ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کمانڈ تھا، جو حکم تھا، اسے ایکسیپٹ کیا، اس چیلنج کو لیا کہ ہم چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پر عمل کرتے ہوئے حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ہم نے وہ چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، الحمدللہ بتوفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے اس چیلنج کو پورا بھی کیا اور ماہ رمضان میں میجارٹی مسلمانوں نے روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کی اور عبادتوں کی طرف توجہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دن میں حلال چیزوں کو ترک کر دو، چھوڑ دو، تو ہم نے ارادہ کیا اور حکم پروردگار پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو حکم پروردگار پر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم اگر چاہیں تو حکم پروردگار پر حرام چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ استعداد ہے، وہ اہلیت ہے، وہ ہمارے اندر ایبیلٹی ہے کہ ہم چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو سمجھا ہے، اپنے ایبیلٹی کو سمجھا اور اپنے پوٹینشیل کو سمجھا ہے۔ جہاں انسان خود کو سمجھ جاتا ہے اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ کسی بزرگ اسکالر نے کہا ہماری پریشانی نہ جاننا نہیں ہے، ہمیں بہت کچھ معلوم ہے، بلکہ ہماری پریشانی نہ چاہنا ہے۔ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کچھ کام کریں اور ہم چاہتے نہیں ہیں کچھ کام نہ کریں۔ اگر اللہ کے کمانڈز کی طرف توجہ کریں گے، وہ چاہت کو ڈیولپ کریں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو بندہ اگر ارادہ کرے تو اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے گردن پر بوجھ تھا
गुनाहों का, मिस्टेक्स का, सिंस का बोझ था, अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ान के सदक़े में उस बोझ को उतार दिया। जब वो माह रमज़ान ख़त्म हुआ, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए गए, एक नई ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अता की। फंदुरू कैफ़ तकून फ़ीमा तस्तानिफ़ून, अब ये तुम्हारे हाथ में है कि आने वाली ज़िंदगी तुम कैसे गुजारोगे। ये वही गलतियाँ जो माह रमज़ान से पहले हो चुकी थी उन्हीं को दोहराओगे या नहीं, इस ज़िंदगी को जो स्पिरिचुअल लाइफ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है उसे गनीमत समझकर एक बेहतर और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारोगे। वो ज़िंदगी गुजारना हमारे इख्तियार में है। तो हमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, हमने चाहा और पूरा किया। और माह रमज़ान में हमने कई चीज़ों को कमाया है, नेकियां हमने कमाई, दुआएं हमने कमाई हैं, मुस्लिमीन के लिए हमने दुआएं की, ख़ुद के लिए नेकियां कमाई। बड़ा सरमाया हमारे पास है, बड़ा कैपिटल माह रमज़ान के से हमने उठाया है। और माह रमज़ान के बाद उस सरमाए को, उस पूंजी को और उस कैपिटल को इस्तेमाल करना है। कुछ आदतें बनाई हमने माह रमज़ान में, उन आदतों को माह रमज़ान के बाद हमें कंटिन्यू करना है, नेकियों को कन्वर्ट करना है हैबिट्स में, आदतों में, ताकि हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाए। पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अव्वदू अनफुसकुमुल खैर, अपने नफ्सों को नेकियों की आदत डालो। माह रमज़ान एक महीना ट्रेनिंग का महीना था, तरबियत का महीना था। अगरचे कुछ लोग इसे इबादत का महीना समझते हैं, लेकिन अइम्मा अताहर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इबादत का हर महीना इबादत का है, हर वक्त इबादत का है। माह रमज़ान ट्रेनिंग का महीना है, तरबियत का महीना। कुछ कर सकते हैं नेकियां हम लोग, तो इमाम फरमाते हैं उन नेकियों को कन्वर्ट करो, आदतों में आदत बनाओ कि हमें नेकियां अंजाम देना है। कुछ काम हमने किया है तो उसको एक आदत में कन्वर्ट करना है। जब तक आदतों में कन्वर्ट नहीं करेंगे नेकियां अंजाम देने की, उस वक्त तक वो नेकियां हमारे पास टिकती नहीं है। नेकियां अंजाम देगा, बंदा भुला देगा, भूल जाएगा, उसका ईमान, उसका अमल सीजनल बनकर रह जाएगा। रमज़ान के मुसलमान या मुहर्रम के आज़ादार बन के रह गए तो फिर वो मौसम में लिमिटेड हो जाएंगे। उनको आदतों में कन्वर्ट करें, अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करें, ताकि साल भर वो चीज़ें हमारे काम आती जाएंगी। इसलिए इमाम फरमाते हैं, क़लीलुन यदूम अलैका खैरुम मिन कसीरिन ममलूल, कम अंजाम दो नेकियां, लेकिन नेकियां अंजाम देने में कंटिन्यूएशन हो तो नेकियों का असर तुम्हारी ज़िंदगी पर होता है। कहीं ऐसा ना हो शब कद्र रात भर जागे और उसके बाद शब कद्र जागने के बाद सुबह सुबह कहें अल्लाह तबारक व तआला से अब खुदा हाफिज़ हम मिलेंगे तो फिर अगले साल मिलेंगे। रात भर मुसलसल जागने के बाद अगर इंसान उसी नेकी को कन्वर्ट करे, अपने साल भर की नेकियों में कम अंजाम दे नेकियां लेकिन कंटिन्यू अंजाम दे, तो इमाम फरमाते ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि कहीं ऐसा ना हो रात भर जागो और साल भर सोते रहो। तो कम अंजाम दो लेकिन हमेशा अंजाम दो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने नेकियां कमाई, हाल पैदा हुआ हमारे अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों को हमने देखा दुआए इफ्तिताह में बैठते हुए और गिरिया करते हुए। इसका मतलब ये कि हमने अपने अंदर एक हाल पैदा किया, एक सिचुएशन को हमने लाया कि हमें दुआओं की ज़रूरत है, अल्लाह तबारक व तआला से राबते की ज़रूरत है। उस हाल को, उस सिचुएशन को, उस कैफियत को जो हमने महसूस किया है माह रमज़ान में, उसको स्टेटस में बदलना है। बाज़ उलमा कहते हैं हाल को मकाम में बदलना है। स्टेटस में क्या, अब उन्वान आना है। हमें वाक़ईन तक़वा के रास्ते पर हमने चल के देखा, मज़ा आया, दुआएं हमने पढ़ कर देखा कि लुत्फ़ आया, तो उसको कन्वर्ट करें एक आदत में, उसको कन्वर्ट करें एक मकाम में। वाक़ईन मैं तक़वा के रास्ते पर चलकर अपने आप को परहेज़गार बना सकता हूँ, मैं आरिफ बना सकता हूँ, मैं अपने आप को एक बेहतरीन इंसान में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मकाम में, सिचुएशंस को स्टेटस में कन्वर्ट करना हम सब की ज़िम्मेदारी। वो हाल पैदा हो जाए तो उस हाल को बचा के रखना। किसी कमेंटेटर ने कहा तुमने सिर्फ चखा है रमज़ान में,
ٹیسٹ کیا ہے دعاؤں کو، اس ٹیسٹ کرنے کے بعد اس سے دور نہیں ہو جانا۔ انسان کھانا ٹیسٹ کرتا ہے تو اس کے بعد کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان میں ہم نے ٹیسٹ کیا ہے تو اب سال بھر اس کو کھانے کی کوشش کریں اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری اسپریچول لائف کامیاب ہو سکے۔ ایک ماحول ہمارے یہاں بنا تھا، بچے ہمارے قرآن کی طرف آ رہے تھے، ہمارے گھروں میں ایک ماحول تھا عبادت کا، سحری کا، افطار کا، تلاوت قرآن کا، نماز جماعت کا، تصویر کا، دعاؤں کا۔ یہ جو ماحول ہے، یہ جو انوائرمنٹ ہے ہمارے گھر میں پیدا ہوا رمضان میں، اس کو لیسٹ طریقے سے لے آئیں، کم ٹائم کے لیے کم سے کم ہمارے گھروں میں وہ ماحول اور وہ کلچر باقی رہے سال بھر کے لیے۔ یہ در حقیقت ماہ رمضان کا پیغام ہے۔ مکمل قرآن نہیں پڑھ سکتے، مکمل جز قرآن نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم کچھ آیتوں کی انسان تلاوت کرتا چلا جائے، وہ ماہ رمضان کی اسپرٹ بھی باقی رہے گی اور انسان کو بہت کچھ ملے گا۔ اسی کنٹینیوشن کے نتیجے میں عطائیں اس طرف سے ہوتی چلی جائیں گی۔ بعض کامنٹیٹر نے کہا ہے حضرت کمیل کے نام دعائے کمیل، اتنی بڑی دعا امام نے حضرت کمیل کو کیسے تعلیم دے دی؟ آپ کو معلوم ہے حضرت کمیل کی عادت تھی وہ بار بار امام کے بزم میں جاتے تھے، امام کے گھر میں جاتے تھے، امام سے ملنا آپ کو بہت پسند تھا۔ حضرت کمیل کو امام سے ملنا بہت پسند تھا، ملاقات بہت پسند تھی۔ امام نے یہ کہہ کر دعائے کمیل کی، حضرت کمیل کو تعلیم دی، کمیل تمہیں ہمارے گھر آنا پسند ہے تو ہمیں تمہیں گفٹ دینا پسند ہے۔ یہ دعا تمہارے نام گفٹ ہے، تحفہ ہے، اب اس دعا پر تمہارا نام لکھا جائے گا۔ لوگ کہیں گے دعائے کمیل، نہ دعائے امام علی، نہ دعائے حضرت خضر، وہ کہیں گے دعائے کمیل ہے۔ کیوں کمیل کا نام اس میں پڑ گیا؟ دس اے گفٹ آف امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ٹو کمیل، تمہیں ہمارے گھر آنا پسند ہے، ہمیں تمہیں گفٹ دینا پسند۔ یہ آنے جانے میں، کنٹینیوشن میں جب وہاں سے عطا ہوتی ہے وہ عطا بہت بڑی ہوتی ہے، وہاں سے جو انعام ملتا ہے وہ انعام بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ ہمارے ذمہ داری ہے ہم اس کلچر کو، اس تہذیب کو، اس انوائرمنٹ کو جو ہمارے گھروں میں کریٹ کیا ہم نے بحکم پروردگار عالم، اس کو کنٹینیو کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے گا۔ جو سب سے اہم مسئلہ ہے ماہ رمضان کے بعد، جو ہم نے ماہ رمضان میں کمایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کمائی ضائع ہو جائے۔ جو ہم نے کیپٹل جمع کیا ہے، پونجی جمع کی، کہ ایسا نہ ہو ضائع ہو۔ جو قرآن مجید نے کئی آیتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نیکیاں کمانا آسان ہے لیکن نیکیوں کو بچانا مشکل ہے۔ نیک کام انجام دینا آسان ہے، نیک کاموں کو بچا کے رکھنا دشوار ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو آئے گا یا لے آئے گا نیکیاں قیامت کے دن، آئے گا یا لے آئے گا نیکیاں قیامت کے دن، تو ہر نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ اگر کہیں لے جا نہ پائے، یہیں پر ضائع کر دیں، یہیں پر ختم کر دیں، یہیں پر قرآن کی زبان میں باطل کر دیں، تو انسان کے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ کبھی عبادتوں کے دوران ہم عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں، کبھی عبادتوں کے بعد عبادتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے انسان کے ہاتھوں سے وہ نیکیاں نکل جائیں، جیسے اسکالرز کہتے ہیں نا، جو لوگ بزنس میں کام کرتے ہیں، ایک رانگ انویسٹمنٹ ممکن ہے جس کی وجہ سے انسان کا سارا کیپٹل چلا جائے۔ ایک رانگ ڈیسیشن سے کی وجہ سے ممکن ہے انسان کی ساری پونجی چلی جائے۔ کیسے اس کو بچایا جا سکتا ہے؟ انسان ہوشیار رہے۔ جتنا نیکیاں کمانے میں انسان کو عقل مند ہونا ہے، انٹلیکچوئل بننا ہے، اتنا ہی نیکیوں کے بچانے میں بھی انسان کو عقل مند بننا پڑے گا۔ انسان کو اپنی انٹلیکٹ کا استعمال کرنا پڑے گا، کس طرح سے میں اس کو پروٹیکٹ کروں۔ قرآن مجید کہتا ہے جہاں پر انفاق کی بات آتی ہے، سخاوت کی بات آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ انفاق کرنا آسان ہے، کسی کی مدد کر دینا آسان ہے۔ قرآن کہتا ہے دیکھو کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہاری چیریٹی، یہ جو تمہارا انفاق ہے، کہیں باطل نہ ہو جائے، کہیں وین نہ چلا جائے۔ کس طرح باطل ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بالمن والاذی، تکلیف دے دو اس کو جس کو تم انفاق کر رہے ہو، جس کی مدد کر رہے ہو، یا احسان جتاؤ۔
احسان جتانا، منت رکھنا، انہیں یاد دلانا کہ ہم نہ ہوتے تو تمہاری زندگی کامیاب نہیں ہوتی. یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہاری سخاوت کو، تمہاری چیریٹی کو ضائع کر دیتی ہیں. اسی طرح اللہ مثال دیتا ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. کبھی کبھار شو آف، کبھی کبھار ریاکاری انسان کے سارے عمل کو کھا جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیتیں ایسی ہیں جنہیں پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور لگنا بھی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ویل للمصلین. ٹرانسلیشن کرنا بھی تھوڑا سخت ہوتا ہے. وائے مینز جہنم کا وہ آخری درجہ، سب سے نچلا حصہ ہے. اللہ کہتا ہے وہ حصہ ہے جہنم کا، نچلا طبقہ ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں. اب کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کہہ رہا نماز پڑھنے والوں کے لیے تو جنت ہونی چاہیے. اللہ تبارک ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے نہیں، نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، فیم کے لیے پڑھتے ہیں، تعریف کے لیے پڑھتے ہیں. تعریف ہو تو پڑھیں گے، تعریف نہ ہو تو بندہ کام کرنے والا نہیں ہے، عبادت کرنے والا نہیں. حتیٰ میرے عزیزو بعض روایتوں میں ہے حتیٰ شہید، قاری قرآن، شہید اور جنرس پر، تین لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. کچھ لوگوں کو، نہ تو حلوث. قاری قرآن اور یہ شہید اور سخی انسان سے کہا جائے گا بعض لوگوں کو جہنم کی طرف جاؤ. قاری قرآن کہے گا پروردگار آئی ایم دا ریسائٹر آف دا قرآن، پورا مہینہ میں نے چلا چلا کر پڑھا ہے، کیا اس طرف جاؤں؟ پنشمنٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تم نے کس کے لیے پڑھا تھا، میرے لیے یا لوگوں کے لیے؟ تعریف کے لیے. اگر میرے لیے پڑھا تھا تو انعام تمہیں ملے گا، اگر لوگوں کے لیے پڑھا تھا پھر تمہیں انعام ملنے والا نہیں. تمہیں انعام تو مل گیا، لوگوں نے تعریف کی ہے، لوگوں نے صلوات پڑھ لی تمہارا نام سننے کے بعد، تمہیں مل گیا انعام. پھر یہاں پر تمہیں انعام کی کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے. حتیٰ جو لوگ راہ خدا میں جان بھی دیتے ہیں، اگر للہ نہ ہو، فی سبیل اللہ نہ ہو، ان سے کہا جائے گا تمہیں اب انعام ملنے والا نہیں ہے. نام کے لیے کیا تھا، نام تمہیں مل گیا دنیا میں. اور اسی طرح سخی کے لیے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شو آف نیکیوں میں داخل ہو جائے تو پھر وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. مال ہمارا ہے، عبادت ہماری ہے، اور وہ ہمارا ہی رہے. مال ہمارا ہی رہے. مال ہم نے عبادت اللہ کے لیے کی ہے، اس کو بچا کے رکھیں. وہ عبادت اللہ ہی کے لیے رہ جائے تو یقیناً وہ عبادت اور وہ کام، وہ عبادتیں ہمارے کام آئیں گی. ماہ رمضان میں ہم نے بہت محنت کی ہے، بہت کمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور توفیق دے کہ آپ اور ہم مل کر جو ہم نے کمایا ہے، ہمارے پاس کیپٹل ہے، اس کو سال بھر بچا کے رکھیں، استعمال کریں اور ایک بہترین اسپریچول لائف گزار سکیں انشاءاللہ. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی ویستر علی کل عورت وانا اعصی ویعظم النعمت علی فلا اجازی فکم من موہبۃ ہنیئۃ قد اعطانی وعدیمۃ مخوفۃ قد کفانی وبہجۃ مونقۃ قد ارانی فاثنی علیہ حامدا واذکرہ مسبحا. خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. دنیا کی حالت کبھی کبھار ہم اس کو جنگل راج کا نام دیتے ہیں. جنگل کا قانون ہے، کوئی کسی کا حامی، کوئی کسی کا سپورٹر، کسی کے دل میں کوئی رحم، ترحم، خیال، یہ چیزیں وہ اب لائبریریز میں یا میوزیمز میں رکھنے کے قابل ہو گئے ہیں.
کسی پر رحم کوئی کرتا تو بھائی رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جنگل کا قانون ہے، جنگل راج ہے، جو چاہے آدمی کر سکتا ہے۔ کبھی کبھار جنگل ہے کہا جا سکتا ہے دنیا کو، لیکن کچھ دنوں سے یہ بات اور گھوم رہی ہے کہ جنگل نہیں بھیا، دنیا تو ایک پاگل خانہ بن چکی ہے۔ جی دنیا میں جنگل بھی نہیں تو کم سے کم جنگل میں بھی کچھ نہ کچھ کہیں سے قانون نکل کر آ جائے گا، عمل ہوتا ہے، لیکن دنیا ایک پاگل خانہ ہے۔ جی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دیوانوں کا راج ہے، پاگل لوگوں کا راج ہے۔ وہ کہ سمجھتے ہیں ہم جو چاہے کہیں گے، دنیا والے ہمیں عقل مند تصور کرے گی، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم نے بچپن میں سنا تھا، یہاں آنے کے بعد میں نے یہاں بھی کئی لوگوں سے سنا ہے کہ پاگل نہ تنہا پاگل خانہ ہے بلکہ پاگلوں کا راج ہے۔ کئی ایسے ہمارے دنیا کے منسٹرز ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، پریسیڈنٹس ہیں، جن کے اندر ذرہ برابر سوچ نہیں ہے، تھاٹس نہیں ہیں، وہ کیا بول رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ تک انہیں خیال نہیں ہے۔ جو ہم نے سنا تھا وہ یہ کہ ایک پریسیڈنٹ جو انڈیا کے، ان سے نقل کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی میں نے سنا، یہاں کے پریسیڈنٹ سے بھی وہی بات سنی مذاق میں، تو جواہر لال نہرو سے کہا جاتا ہے کہ آپ وزٹ کرنے پہنچے مینٹل ہاسپٹل میں، تو دیکھا کہ سارے پاگل جو اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، کہا یہ سارے پاگل ہیں تو ان سے کیا میرا سروکار۔ ایک پاگل کو آپ نے دیکھا جو اخبار پڑھ رہا تھا، نیوز پیپر پڑھ رہا تھا، تو آپ نے سمجھا یہ تو سنجیدہ لگ رہا ہے، ایک اچھا لگ رہا ہے، چلو اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کے قریب گیا، اپنے سر جھکایا، اس کو سلام کیا، گریٹ کیا، اور وہ پوچھا اس سے تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو اس پاگل نے سر اٹھا کر دیکھا، پوچھا کون ہو؟ کہا میں اس ملک کا پرائم منسٹر ہوں۔ تو پاگل نے مسکرا کر کہا تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے، تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو پوچھا کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ تو اس پاگل نے کہا یہاں آنے سے پہلے میں بھی اپنے آپ کو پرائم منسٹر ہی سمجھتا تھا، لوگوں نے مجھے پاگل خانے میں داخلہ کرا دیا ہے۔ کیا آج کی دنیا ایسی نہیں لگتی ہے ہماری نگاہوں میں کہ ہم ایسے ہی ہوتے جا رہے ہیں؟ یہی ہمارے اوپر حکومت کرنے والے ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں خود پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، وہ کیا بول رہے ہیں۔ یہ تو جملہ سننے کے بعد تو مجھے یقین ہو گیا، یقیناً دنیا کو اب ایک عقل کی ضرورت ہے، دنیا کو ایک عقل کل کی ضرورت ہے، ایک انٹلیکچوئل لیڈر کی ضرورت ہے دنیا کو، کہ اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے ایران نے کہا ہے کہ آؤ ہم تمہیں سپریم لیڈر بنا دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے دنیا کیا سوچ رہی ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس ڈائریکشن میں جا رہے ہو۔ دنیا نے تمہارا مذاق بنا لیا اور تم اپنے آپ کو دنیا کا لیڈر سمجھتے ہو، دنیا کو گائیڈ کرنے والے، دنیا میں امن قائم کرنے والے۔ اگر ایسے لوگ رہیں گے تو ان سے کیا انتظار کیا جائے گا؟ یہ انتظار کیا جائے گا کہ وہ بچوں پر رحم کریں گے، ان سے یہ انتظار کیا جائے گا وہ ملکوں پر رحم کریں گے، ان سے یہ انتظار کیا جائے گا کہ وہ امن کی بات کریں گے، عدالت کی بات کریں گے؟ نہیں میرے عزیزو، آج ہماری ذمہ داریاں کئی بڑھتی چلی جا رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت لیٹر لکھا تھا شہید لاری جانی نے مسلمانوں کے نام۔ پتہ ہے دنیا نے کیا کیا؟ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم نیگوشیشن ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم بات کر رہے تھے، ہم مذاکرہ کر رہے تھے، مگر نیگوشیشن کے نام پر ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمارے ہاتھوں کو کاٹا گیا، ابھی بات چیت جاری تھی، اٹیک کیا گیا بہترین انسان کا۔ تمہارے بڑی طاقتوں نے، بڑے شیطان نے، چھوٹے شیطان نے مل کر بہترین انسان کا روئے زمین پر آج کے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسین خامنئی کو شہید کر دیا گیا، آپ کے گھر والوں سمیت کمانڈروں کو شہادت ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن تم کیا کر رہے تھے؟ ایک کنڈمنیشن مسلم ملکوں کی طرف سے اجتماعی طور پر نہیں آیا، ایک کنڈمنیشن نہیں آیا، ایک مذمتی بیان نہیں آیا۔ نہ تو نہ مذمتی بیان نہ دیتے تو نہ دیتے، کم سے کم اپنی زمین تو نہ دیتے ان کو کہ وہ ہم پر اٹیک کریں، ہمارے ملک پر اٹیک کریں۔ کہاں وہ غیرت کہاں گئی؟ جو اسلامی غیرت ہوتی ہے، اسلامی حمیت ہوتی ہے، وہ حمیت کا کیا ہوا؟ کہاں یونٹی کی بات ہوتی ہے، کہاں اتحاد کی بات ہوتی ہے؟ زمین دی گئی، وہ اڈے دیے گئے دشمنوں کے کہ تم آؤ استعمال کر لو۔ ابھی ہم فارن منسٹر نے بڑا ایک بہترین جملہ کہا ہے، نہ تنہا اڈے دیے گئے
बेसिस दी गई उनको कि वो अटैक करें जमहूरियत इस्लामी ईरान पर, बल्कि अपने घरों में दुश्मनों को पनाह दी जा रही है। अपने घरों में जहाँ पर सिविलियंस रहते हैं उस इलाके में दुश्मनों को पनाह दी जा रही है ताकि कोई ड्रोन अटैक उनके दुश्मनों पर, ईरान के दुश्मनों पर ना हो जाए। यहाँ अगर ये बात है, इस्लाम इसे कहते हैं, तो फिर दुनिया सवाल निशान लगाएगी। कहाँ गई वो अहमियत, कहाँ गई वो गैरत जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। अब मुसलमानों को बेदार किया, नफ्स ज़मीरों को। डॉक्टर अली लारीजानी ने, देखो तुम जो कर रहे हो वो रसूल के इस मैसेज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि रसूल ने कहा था अगर मुसलमान तुम्हें मदद के लिए पुकारे तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहो, अगर नहीं कहोगे तो गोया तुम मुसलमान नहीं हो। आज ये मुल्क है, हमने बताया था फ़िलिस्तीन पर खामोश रहोगे तो बात आगे बढ़ेगी, बढ़ गई जी। लबनान पर खामोश रहोगे तो बात आगे बढ़ेगी, बढ़ गई। यमन पर खामोश रहोगे तो बात आगे बढ़ेगी, क्या बढ़ गई। अब ईरान पर खामोश रहोगे तो बात आगे बढ़ेगी। के बढ़ाने का प्लान दुनिया का हो चुका है। ये ना समझो कि ईरान आखिरी टारगेट है, लास्ट टारगेट है, नहीं। ईरान ही वो दीवार है जो उनके और उनके प्लानिंग के दरमियान खड़ी हुई है। ये दीवार टूट गई तो फिर तुम्हारे घर महफूज नहीं रहेंगे। मेरे घर के जलने पर तुम खामोश रहोगे तो तुम्हारे घर के जलने पर दूसरा भी खामोश रहेगा। कम से कम ये इरादा इंसान के जहन में हो, ये सोच कर बचाएं कि भाई उसको बचा लेंगे तो हमारा घर भी बचा रहेगा, हमारा घर भी प्रोटेक्ट रहेगा। ये जिम्मेदारी है तमाम मुसलमानों की। सोचें, अब भी वक्त है बेदार हो जाए। तमाम मुसलमान मुल्क होकर एक टेलीफोन कॉल करें कि हम इस सिचुएशन से राज़ी नहीं है, अभी रुकना चाहिए जंग को। देखिए दुनिया रोकती है कि नहीं रोकती है। क्या ऐसा ना हो कि तुम्हारा इख्तियार दूसरों के हाथ में चला गया हो। क्या ऐसा ना हो कि तुमने खुद को बेच दिया हो कि अब खरीदना और वापस लेना नामुमकिन सा हो गया हो। जब इतना बड़ा ताकतवर मुल्क, हाँ हमने ईरान की मजलूमियत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आज जो मेरा इरादा है, मेरी नीयत वो है कि ईरान की कामयाबी की दुआ करें बजाय कि मजलूमियत के लिए दुआ करें। आज ईरान की कामयाबी के लिए दुआ करना है। एक मुल्क दो सुपर पावर मुल्कों के साथ, बल्कि एक दुनिया के साथ इस्तिकामत दिखा रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है, डट कर बात कर रहा है, अपने कंडीशंस रख रहा है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर ताकत है, एनर्जी है, ये अथॉरिटी है। हम इसकी कामयाबी के लिए दुआ करें। मेरे बहनों से, मेरी माँओं से, मेरे भाइयों से, मेरे दोस्तों से मैं ख्वाहिश करता हूँ दुआएं जोशन सगीर पढ़ें। जोशन कबीर हमने रमज़ान में पढ़ा है, जोशन सगीर पढ़ें। जोशन सगीर में क्या है? मुसलमान फ़ौजियों की कामयाबी की दुआ है और दुश्मनों की नाकामी और उनकी शिकस्त के लिए एक बद्दुआ उसमें मौजूद है। वो दुआ पढ़ें और हदिया करें उन सिपाहियों के नाम जो मैदान में खड़े हुए हैं, उन फ़ौजियों के नाम जो डटकर मुकाबला कर रहे हैं। शहादतें हैं, नुकसानात हैं, बहुत बड़े नुकसानात हुए हैं और शायद, मुझे नहीं मालूम, होने वाले भी हैं, लेकिन इससे डरना नहीं है। हर शहीद का खून एक नया रंग लेकर आएगा। हर शहीद का खून एक नई ताकत लेकर आए। आज नहीं तो कल कामयाबी यकीनी है, लेकिन इसमें हमारा रोल क्या है, बहुत ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, एक पैगाम ये पहुंचाना जो मीडिया आज काम कर रहा है वो ये कि मुसलमानों को आपस में लड़ाए, मुसलमानों के दरमियान, या इस जंग को शिया सुन्नी जंग कर दे या इस जंग को अरब और अजम की जंग करार दे दे। इसके ख़िलाफ़ हमें मीडिया में काम करना होगा, बताना होगा ये शिया सुन्नी जंग नहीं है, ये सच्चे इस्लाम और कुफ्र और शिर्क के मुकाबले दरमियान जंग है। हमें बताना पड़ेगा और ये जो डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं उसको डिफ्यूज़ करना पड़ेगा। ये हम सब का काम है। ये अरब व अजम की जंग नहीं है, ये जंग मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक सोची समझी साजिश है। इस साजिश को तोड़ना हम सब का काम है। और दूसरी जो ज़िम्मेदारी है, अगर जान की बारी हमारी नहीं आई है, पता नहीं हमारे महाराज कराम कब फतवा दे दें जान कुर्बान करने का। बी प्रिपेयर, जान कुर्बान करने के लिए भी इंसान को तैयार होना है। जान की बारी नहीं आई है, लेकिन कम से कम हम माली इमदाद, जो
عاطفی امداد ہے، محبت والی امداد ہے، سپورٹ ہے، اس کو آگے بڑھائیں. ایموشنل سپورٹ ٹو دس کنٹری اینڈ لیبنان کی طرف بھی توجہ کریں. یہ دونوں ملکوں پر بڑے حملے کیے جا رہے ہیں کہ ہم محبت کا ساتھ دیں، ایموشنل سپورٹ کریں، اس کے ساتھ ساتھ فائنانشیل سپورٹ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جتنا ہم کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ کھولیں، اپنی جیبوں کو کھلی رکھیں، اپنے اکاؤنٹس کو کھول دیں تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو سکے جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. آگے بڑھنے والوں کو کی طاقت وہاں 2 برابر ہو جاتی ہے جب ان کو پتہ چل جاتا ہے ہمارے پیچھے ہماری مدد کرنے والے موجود ہیں. جب یہ ان کو انفارمیشن مل جائے کہ نہیں کوئی ہے جو ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، کوئی ہے جو ہماری مالی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں. افریقہ فیڈریشن کی طرف سے اکاؤنٹ نمبرز دیے گئے ہیں، اپنے ارادے کو مضبوط کریں، آگے بڑھیں. اپنے ماں بہنوں سے کہیں، اپنے بچوں سے کہیں، اسکول والے مدرسے والے فنڈ کلیکٹ کریں اور کلیکٹ کرنے کے بعد بھیجیں. یہ نہیں کہ ایران اب مانگ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے، نہیں، وہ مانگے یا نہ مانگے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو پورا کرنا ہم سب کا فریضہ ہے. ویلتھ فیڈریشن کی طرف سے مدد ہو رہی ہے، دوسرے آرگنائزیشنز بھی ہیں، لیکن جو ہمارے دسترس میں ہیں آگے بڑھیں، ہیلپ کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں کہ ہماری بھی مدد کرے گا، ہم بھی محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے بزنس میں، ہمارے کاروبار میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. یقین رکھیے گا کامیابی اور فتح بہت قریب ہے. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رابطوں کو مضبوط کریں، دعائیں کریں. انشاءاللہ یہ ہماری مکتب اہل بیت کی طاقت کا زمانہ ہے. انشاءاللہ بے طفیل شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد کامیابی عطا کریں. آخری امام کے ظہور کے لیے صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلی علی محمد وآل محمد وعلى سیدة نساء العالمین وبضعة خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدائی شباب اہل الجنہ. وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آبائه الكرام. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.